ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات ذہن میں آتی کہ جب انسان نائب بن سکتا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے میں آگے کی بات عرض کروں گا، نائب نہیں ناصر بنے جی کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو جی بولے یعلم اللہ اللہ کی پارٹی سے کیا مراد ہے؟ بالغیب، جی کہ اللہ دیکھنا چاہتا تم میں سے کون ہے جو غیب میں رہنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کہتا سبحان قرض دو مجھے، اقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہاں پر آ کر ذات باری تعالیٰ اور اس کا وہ بندہ ہے مخلص جو ہے، جو واقعتاً اس کا مخلص بندہ ہو، جس کے دل میں باقی ساری محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت غالب آ چکی ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کے درمیان جو قرب ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اور کیا بات آپ نے فرمائی کہ پھر مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، مومن کا پاؤں اللہ کا پاؤں ہو جاتا ہے، مومن کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر اسرار صاحب، جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے فرمایا کہ الزامات، ظاہر ہے اقبال کی پوری زندگی الزامات سے پر ہے اور کچھ الزامات علماء کی جانب سے بھی آئے۔ ایک الزام یہ ہے اقبال پر، بلکہ یہ ایک الزام یہ بھی ہے اقبال پر کہ اقبال عربی سے واقف نہیں تھے اور اپنی شاعری کو قرآن کا منظوم ترجمہ سمجھتے رہے۔ کیا اس الزام میں صداقت ہے؟ میرے نزدیک یہ انتہائی شدید جہالت پر مبنی الزام ہے، اور یہ الزام علماء کی جانب سے آیا۔ اقبال نے کیا ہے، بی اے کیا ہے عربی مضمون کے ساتھ، اور اس زمانے میں کیا ہے جبکہ دنیا میں تعلیم واقعی تعلیم ہوتی تھی۔ میں نے میٹرک کے زمانے میں عربی پڑھی اور اس اپنے ذخیرے کو لے کر میں آگے چلا ہوں اور قرآن کو میں نے سمجھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ علامہ اقبال نے تو بی اے تک عربی پڑھی، پھر ان کی تعلیم میں ابتدا سے عربی فارسی ملا امیر حسن جو ہے ان کی تربیت کا جو دخل تھا، یہ جہالت کی بات ہے بالکل۔ وہ عربی سے خوب واقف تھے، اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات کی جو انہوں نے تعبیر کی ہے، میں یہاں گواہی دینا چاہتا ہوں، اس دور کے جدید مفسرین میں سے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب بھی ہیں، میرا ان سے اچھا قریب کا تعلق بھی رہا ہے، بعد میں اختلافات بھی شدید ہوئے ہیں۔ ان کی گواہی یہ ہے کہ مجھے قرآن مجید کے بعض مقامات کے بارے میں بڑا مان تھا کہ میں نے جو تعبیر کی ہے وہ کسی نے نہیں کی، لیکن میں نے جب اقبال کو پڑھا، ہوا یہ تھا اصل میں ان کا آنکھوں کا آپریشن ہونا تھا، وہ گاؤں سے آگے لاہور، لیکن معلوم ہوا شوگر ہے تو اس کے لیے کچھ کنٹرول کرنے کے لیے کچھ دن انہیں رہنا پڑا، لکھنے پڑھنے کا مواد وہاں تھا۔ تو کہتے ہیں اس زمانے میں نے سارا اقبال کا کلام اول سے آخر تک پڑھا۔ تو دو چیزیں جو ان کے تاثرات تھے بڑے گہرے تھے، ایک تو یہ کہ میرا گمان تھا، مان تھا، یہ لفظ تھا ان کا کہ میں نے جو تعبیر کی ہے وہ کسی نے نہیں کی، لیکن میں نے دیکھا کہ مجھ سے بہت پہلے علامہ اقبال مجھ سے بہت بہتر تعبیر کر چکے ہیں۔ یہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی گواہی۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ بڑی اہم ہے کہ اقبال کا کلام پڑھ کر میرا کلیجہ دھنس گیا کہ اقبال جیسا ہدی خاں اس قوم میں ہو کر گزر گیا اور یہ قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی، تو ہما شعا کے کرنے سے کیا ہوگا۔ تو اقبال کے بارے میں تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تو جہالت پر مبنی بات ہے۔ وہ تو جو دعویٰ کر رہے ہیں، وہ جو مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو آئی ہے اسرار الرموز کی اختتام پر، وہ یہ ہے گر دلم آئی نئے بے جوہر است ورب حرفم غیر قرآن مزمرست۔ اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز چھپی ہوئی ہے، پردہ نامو سے فکرم چاک کن این خیامہ راز خارم پاک کن، روز محشر خار و رسوا کن مرا، اب بے نصیبت بوسہ پاک بنا۔ خود کہتے ہیں جوہر دریائے قرآن سفتام، میں نے تو قرآن کے سمندر سے یہ موتی نکالے ہیں جو پیش کیے ہیں۔ شرح رمز صبغت اللہ گفتام، تو صبغت اللہ کی شرح میں نے بیان کی۔ میرے نزدیک اس دور کا سب سے بڑا قرآن مجید کے علم اور فہم کی گہرائی میں اترنے والا شخص اقبال ہے۔ اچھا اصل میں یہ جو اعتراضات ان پر کیے جاتے ہیں وہ اکثر ان کے خطبات کے حوالے سے، خطبات کے حوالے سے، اس وجہ سے عربی کے حوالے سے بات ابھی ہم کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں دو الزام ان پر لگتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عربی دانی پر شبہ اس لیے کہ جو تعبیر وہ قرآن مجید سے کرتے ہیں، جن کے متعلق ابھی آپ نے اپنی طرف درست فرمایا کہ وہ ایک، بلکہ علامہ تو لکھنا چاہ رہے تھے قرآن ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ، یہ کتاب ایک لکھنا چاہ رہے تھے، تو باقی راز مسعود کا خط بھی لکھا انہوں نے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ عربی پڑھاتے رہے ہیں، انگلستان میں عربی پڑھاتے رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ اورینٹل کالج میں عربی پڑھاتے رہے ہیں، آرنلڈ کے قائم مقام یہ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عربی جانتے نہیں تھے، سوال یہ ہے کہ بعض جو کلاسیکل عربی کتب ہیں
ان کو تو ہمارے اپنے علماء نہیں سمجھ سکتے. وہ عربی اور قسم کی عربی ہے بنسبت اس عربی کے جو کہ آج کل پڑھی جاتی ہے. اب یہ توقع تو آپ سے ان سے نہیں رکھ سکتے. کیا ثبوت ہے کہ علامہ نہیں سمجھتے تھے؟ ہاں مگر وہ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ جو قرآن کی تعبیرات ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان تعبیرات سے مختلف ہیں جو کہ آج تک ان سے قرآن مجید کی جو بات اور ہے وہ تو علامہ اقبال کا اوڑھنا بچھونا تھا. ٹھیک. میں تو حیران ہوا ہوں کس طریقے سے احادیث نبویہ کو سمویا ہے اقبال نے اپنے کلام. احادیث نبویہ کو، حالانکہ وہ کوئی اس کے حدیث کے طالب علم عثمانی میں کہیں نہیں رہے ریگولرلی. اب دیکھیے دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح سرایت کر جاتا. ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی؟ کسی نے بڑی ہمت کی، لیکن بڑی داد دینی چاہیے کہ اس نے یہ ہمت کی، سوال کیا. آپ فرمایا ہاں ہے، میرے ساتھ بھی شیطان ہے کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا ہوا. اب آپ دیکھیں ان دو حدیثوں کو لائے ہیں وہ. کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے او گم اندر اعماق دل است، خوشترا باشد مسلمان اشکنی کشتہ شمشیر قرآن اشکنی. قرآن کے ساتھ اس کو مسلمان کو احادیث نبویہ کے حوالے سے جس طریقے سے اپنے اشعار میں انہوں نے سمویا ہے، میرے نزدیک قرآن مجید یعنی قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرپور نگاہ اقبال کی. اچھا ایک اعتراض ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال پر اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، ایک منقبت ہے. اچھا مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، یعنی ہمارے لیے تو توہین رسالت صرف یہی نہیں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ تو ہم اپنی جان قربان کرتے ہیں، تو مسیح علیہ السلام بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے، ان کی توہین بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو کیا یہ مصرع کہ مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا توہین رسالت کے زمرے میں نہیں آتی یہ بات؟ میرے نزدیک شاعری کے جو اجزاء لازم ہیں، اقبال جہاں مفسر قرآن بھی تھے، انہوں نے جو اپنے نفی کی ہے، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ. میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ہے اس میں لفظ مفسر وہ نہیں لائے، کیونکہ میں انہیں قرآن کا مفسر مانتا ہوں. چاہے وہ تفسیر انہوں نے الف سے لے کے یہ تک لکھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں قرآن مجید کی تعبیر کے اعتبار سے وہ اس دور کے اندر سب سے اونچا مقام دیتا ہوں. البتہ یہ کہ شاعری کے اندر کچھ مبالغہ آرائی کا پہلو آ جایا کرتا ہے. اس کو اس سے آپ فارسی کا وہ جو شعر ہے مطلب یہ شاعرانہ الاؤنس ہے. اچھا کہ یہ شاعرانہ الاؤنس کیا دین دیتا ہے؟ وہی شاعر جو ہے وہ تو اپنی طرف سے کہہ لیجئے یعنی خدا سے ہم کلامی کا ایک عرفہ شاعری بھی ایک ذریعہ. صاحب میرا سوال سمپل سا یہ ہے کہ کیا یہ شاعرانہ الاؤنس دین دیتا ہے؟ میں اپنے لیے تو ہرگز اس کو جو ہے وہ کلیم نہیں کرتا، لیکن باقی یہ کہ میں آخری سوال آپ دونوں حضرات سے. علامہ اقبال فکر کے میدان میں یا جمالیاتی بات اگر ہم کریں تو شاعری کا میدان، خطبات ایک طرف ان کی پوری شاعری. اقبال قرآن کریم میں کہاں نزدیک پاتے ہیں آپ دونوں حضرات؟ میرے نزدیک ان کی شاعری، ان کا اصل کلام، ان کا پیغام، ان کا اصل جو ہے وہ ان کی شاعری میں ہے. خطبات میں آ کر وہ ایک فلسفی کی حیثیت سے ایک تنگ پگڈنڈی پر چلنے پر مجبور ہیں. جب فلسفی بات کرے گا تو عقل اور منطق اور جو بھی سائنٹیفک جو حدود ہیں ان کے حدود سے ماورا وہ نہیں جا سکتا، جبکہ دین کے اصل حقائق جو ماورائی ہیں، یؤمنون بالغیب، اور وہ ہماری منطق کی گرفت میں اور اس کی میزان میں نہیں آ سکتا. جاوید اقبال صاحب، قرآن کریم سے جڑنے کے لیے ہمیں فلسفی اقبال درکار ہے یا شاعر اقبال؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ نے جو کچھ ریکنسٹرکشن لیکچرز میں یا خطبات میں کہہ دیا ہے وہ بہت بلند ہے اس سے جو کہ ان کا کلام ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے جو بھی ان کا فکر ہے وہ دراصل اس کو کہہ لیجئے عقلی بنیاد پر جو بیان کیا ہے وہ زیادہ قابل فہم ہے ایک عام انسان کے لیے بنسبت ان کی شاعرانہ جو پروازیں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے جڑنے کے لیے ہمیں شاعر اقبال درکار ہے، اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمیں مفکر اور فلسفی وہ اقبال جو خطبات میں موجود ہے. ابھی تک خطبات کی طرف صحیح توجہ نہیں دی گئی، ابھی تک صحیح توجہ نہیں دی گئی. میں آپ دونوں حضرات کا بے پناہ شکر گزار، بے پناہ آپ کا ممنون.
آپ دونوں حضرات تشریف لائے اور آپ نے ARY کو وقت عطا فرمایا. خواتین و حضرات، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قرآن کریم، یہ دوسرا پروگرام اس موضوع پر پہنچ رہا ہے اپنے اختتام پر. علامہ اقبال کے اسی شعر پر پروگرام ختم کرتے ہیں کہ جو شعر درمیان میں بھی آیا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پروگرام آغاز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین و حضرات، اقبال اور قرآن آج کے پروگرام کا موضوع. خواتین و حضرات، مسلمانوں کی جو شعری روایت ہے وہ دین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر استوار ہے. اس روایت میں علامہ اقبال ایک بہت بڑا نام، آپ کا احساس، آپ کا جذبہ، آپ کا تخیل، قرآن کریم کے سمندر سے اٹھنے والی مختلف لہریں. آج ہم بیٹھے ہیں لاہور میں ملک کے ممتاز اور روشن دماغوں کے ساتھ. موضوع ہمارا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قرآن کریم. ہم دریافت کرنا چاہیں گے اپنے ان معزز مہمانوں سے کہ علامہ اقبال اور قرآن کریم کے مابین کیا تعلق رہا، علامہ اقبال قرآن کریم سے کن چیزوں کو اخذ کرتے رہے اور ان کا زاویہ نگاہ کیا رہا، وہ قرآن کریم کا اطلاق اور نفاذ کس انداز سے چاہتے تھے، ان کا زاویہ فکر کیا تھا، ان کا زاویہ نظر کیا تھی. نیز یہ کہ علامہ اقبال جو ہمارے ہیرو ہیں، جو ہر دور کے لیے ناگزیر ہیں، ان سے عہد حاضر میں، آج کے حالات میں، آج کے واقعات میں ہم کیا سبق لے سکتے ہیں. تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. خواتین و حضرات، کیا عرض کیا جائے، ڈاکٹر اسرار صاحب سے کون واقف نہیں، بہت کمال گفتگو کرتے ہیں، اور اقبال آپ کے بھی ہیرو اور ڈاکٹر اسرار صاحب اقبال کی مانوی اولاد. جس طرح علامہ اقبال پر نظر ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے، ایسی نظر کم افراد کی ہے. میں نے بات کی مانوی اولاد کی. ہمارے دوسرے مہمان علامہ اقبال کی حقیقی اولاد، ڈاکٹر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب لاتعداد کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ اور تربیت. جس کی تربیت علامہ اقبال کے ہاتھوں ہوئی ہو، اس کے بارے میں میں کیا عرض کر سکتا ہوں. خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال فرماتے ہیں گر تو میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. آپ یہ فرمائیے کہ علامہ اقبال قرآن کریم سے بنیادی نظریات کیا اخذ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تعلیم و تعلم قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے اب نصف صدی سے زائد کا عرصہ ہو گیا. بہت نوعمری سے میں قرآن مجید کا طالب علم بھی ہوں اور مدرس بھی ہوں، ہائی اسکول زمانے سے پھر کالج کے زمانے میں. لیکن اس پورے عرصے میں اپنا یہ احساس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عظمت قرآن کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا، میرے نزدیک اور کسی پر نہیں ہوا، نہ علماء کے طبقوں میں سے اور نہ ہی دانشوروں کے طبقے میں سے. لیکن یہ ہے کہ عظمت کا انکشاف جو ہوا، جس انداز سے کہ وہ گفتگو کرتے ہیں عظمت قرآن کے بارے میں. ابھی جو شعر آپ نے پڑھا ہے، گر تو بھی خواہی مسلمان سیستن نیست ممکن جزو قرآن سیستن، اس سے آگے دیکھیے، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیش شرمندہ تعبیل نئے، فاش گوئے مانچے در دل مزمرست
این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جیسے اللہ کی ذات زندہ و پائندہ ہے، گویا ہے، الحی القیوم ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہی کیفیت قرآن کی ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اور اس سے آگے چلیے، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ کسی کے انسان کے ذہن و قلب کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر ایک انقلاب آتا ہے، ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر فرام ود ان، اس کی باہر کی تبدیلی جو ہے وہ بہت بات کی بات ہے، یہ اندر کی تبدیلی ہے۔ اور جو یہ تبدیلی ہے یہ ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، اور جس شخص کے اندر یہ تبدیلی آ جائے اس کے لیے تو